آنکھوں کی بھوک چھپائے نہ چھپے، یہ واقعہ نا آپ لوگوں کو سناتا ہوں ایک کہ نا جس گھر میں نا بھوک ہوتی ہے نا وہاں کے نا ہر انسان نا سیانہ دنائی آدمی بن جاتا ہے، اور جس گھر کے ہر انسان کی بھوک ختم ہوئی ہوئی نا وہ انسان غافل ہو جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے نا انبیاء کرام کا شعار آیا کہ وہ انہوں نے نا کبھی بھی پیٹ کے لیے دعا نہیں کی، کبھی بھی اللہ سے انہوں نے جب بھی دعا کی ہے تو اپنے دین کے لیے دعا کیا۔ جب اللہ سے دعا کرتے ہیں نا دین کے لیے تو اللہ کبھی بھی اسے نا خالی نہیں موڑتا، اور جب اللہ خالی نہیں موڑتا نا تو انسان کی ہر قسم کی بھوک ختم ہو جاتی ہے، چاہے وہ دنیاوی ہو تو چاہے وہ آخرت کی ہو۔ تو اس لیے نا ہمیشہ اللہ سے مانگو، اللہ سے ہمیشہ دنیا نہ مانگو، ہمیشہ اللہ سے آخرت مانگو۔ اے میرے اللہ ہمیں نا اس دنیا میں جو بھی کام کریں وہ تیری رضا سے کریں، جس میں تو راضی ہو، نہ کہ یہ دنیا راضی ہو۔ اور اگر ہم دنیا راضی کرنے کے لیے چل پڑے دنیا تو کبھی راضی نہیں ہوگی۔ اگر دنیا راضی کرنے لگ پڑے تو پھر ہم اللہ سے بھی دور، دنیا سے بھی دور اور آخرت سے بھی دور، اور زندگی میں کبھی بھی سکون نہیں آئے گا۔ زندگی میں سکون کے لیے ہمیشہ اللہ سے مانگو۔ جب اللہ سے مانگیں گے نا تو وہاں نہ کی تو امید ہی نہیں ہے نا، ہاں لیکن دیر ہو سکتی ہے، لیکن نہ کی تو امید ہی نہیں ہے نا، کیونکہ اس کا دربار وہ دربار ہے جہاں ہر سوالی کو کچھ نہ کچھ لازمی ملا ہے۔ تو وہاں سے مانگو گے تو ہمیشہ بھری جھولی سے ہی واپس آؤ گے۔ انسانوں کے پاس اگر ہم کسی وڈیرے کے پاس، چودھری کے پاس، لمبردار کے پاس، جسے کہتے ہیں نا کہ وڈا راٹ کے پاس جائیں گے نا، وہاں مانگیں گے نا وہ بھی کچھ نہ کچھ دے دیتا ہے کہ چلو میرے گھر پہ آیا ہے، سوالی بن کے آیا، وہ تو پھر راجوں کا راجا، دنیا کا مالک ہے، وہاں تو ہم خالی نہیں نہ موڑ سکتے نا وہ ہمیں۔ اس لیے جب بھی مانگو ہمیشہ اللہ سے مانگو، اور جب اللہ دیتا ہے تو پھر مثال تو سنی ہے نا، جب بھی اللہ دیتا ہے تو ہر چیز سے نواز دیتا ہے، چاہے وہ دنیا کی ہو چاہے وہ آخرت کی ہو۔ تو اللہ سے مانگو، اللہ سے دعا کیا کرو کہ میرے اللہ ہمیں ہمیشہ دنیا کی بھوک سے دور رکھنا، ہمیں آخرت کی بھوک عطا کر، وہاں کی تیاری کے لیے توفیق عطا فرما۔ یہ دنیا کے ہم مسافر ہیں، یہاں وہ بڑے سیانے جو کہتے تھے نا، مثال سنی ہوگی کہ انسان ایک درخت کے سائے کے نیچے بیٹھ جائے نا تو پھر وہاں سے چلنا ہی پڑتا ہے، کیونکہ وہ اس کا منزل نہیں ہے، وہ صرف تھوڑی دیر کے لیے بس وہاں پہ آرام کے لیے بیٹھا ہے اور پھر اس نے بھی منزل پہ چل پڑنا ہے۔ تو جو ہماری زندگی ہے، دنیا ہے، یہ ایک درخت کا سایہ ہے۔ اگر ہم یہیں بیٹھے رہ گئے تو ہم آگے کی منزل کو چھوڑ دیں گے، بھول جائیں گے وہاں آگے منزل کو، لیکن جانا وہیں ہے ہم نے، کیونکہ وہاں ہم رہ نہیں تو نہیں سکتے، جتنا مرضی ہو ہم وہاں پہ ٹھہر تو نہیں نہ سکتے، جانا تو ہے نا، وہاں سے گھر تو جانا ہے نا، یہ ہمارا گھر نہیں ہے، ہمارا گھر اوپر ہے۔ تو تیاری کہاں کرنی ہے؟ ہمیشہ اوپر کی گھر کی تیاری کرنی ہے۔ نیچے یہ کوٹھیاں، بنگلے، کاریں، یہ ساری تو بس نا دنیاوی چیزیں ہیں، یہ نا یہودیوں کی جیسے کہتے ہیں نا کافروں کی سازشیں ہیں کہ اسلام سے دور کریں۔ وہ خود اپنے رب کی پیروی کرتے ہیں، جو انہوں نے جیسے عیسائی ہے اپنے عیسیٰ کی پیروی کرتے ہیں، وہ ہم سے زیادہ کرتے ہیں۔ تو میرے اساتذہ کرام انہوں نے کہا تھا کہ بات میں جب میں پڑھتا تھا نا تو انہوں نے مجھے اسی وقت بتا دیا تھا کہ ہم اس وقت تک کامیاب نہیں ہوں گے جب ہم ان سے زیادہ نہیں ہم آگے ہو جاتے، ان سے آگے زیادہ مطلب اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ میں انسان کو اسی کے حساب سے دیتا ہوں، تو جیسے وہ اس کی نیت ہوگی جیسا اس کا حساب ہوگا۔ تو اگر ہم وہ اپنے رب کی اتنی بات کرتے اتنی تکلیفیں جھیلتے ہیں تو ہم بھی ان سے زیادہ تکلیفیں جھیلیں گے تو ہمیں وہاں پر اپنے رب کے پاس مقام ملے گا نا۔ تو یہ ازمائش کی دنیا ہے، اگر ہم نے اس ازمائش سے باہر آنا ہے تو پھر تو ہم دنیا میں آ جائیں کہ یار یہ دنیا بس اگلا جہان دیکھی جائے گی، لیکن اگلا جہان دیکھا نہیں نہ جائے گا۔
ये तो बस अगर आप पिछली ज़िंदगी के बारे में सोचें ना कि चले जाएँ कि यार पिछली ज़िंदगी कितनी गुज़र गई है, तो हम उसकी निगाह मारे ना तो हम एक सेकंड से भी पहले ना अपनी ज़िंदगी के एंड में पहुँच जाते हैं, बचपन तक पहुँच जाते हैं कि यार ये था, ये था। तो आगे की ज़िंदगी देखें तो वो भी हम 1 मिनट में पहुँच जाते हैं कि यार ये करूँगा, ये करूँगा, ये करूँगा, ये करूँगा। लेकिन हम पहुँच जाते हैं कि इसके बाद हम ये करेंगे, उसके बाद क्या है? बस ख़त्म। फिर तो घर वाले भी घर नहीं रखते, वो भी कहते हैं कि पापा जल्दी मर गया तो इन्हू ना जल्दी दफनाओ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸੀ ਵੀ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤਰਫ ਰਹੋ, ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਆਖਰਤ ਵੀ ਆ। ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਪੈਸਾ ਪੈਸਾ ਪੈਸਾ। ਤੇ ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗਾ? ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਦੌਲਤ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ, ਉਹਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੰਗਿਆ ਈਮਾਨ ਮੰਗਿਆ, ਦੀਨ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਇਮਾਨ ਅਤਾ ਫਰਮਾ, ਦੀਨ ਅਤਾ ਫਰਮਾ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਅੰਬੀਆ ਕਰਾਮ ਦਾ, ਸਹਾਬਾ ਕਰਾਮ ਦਾ ਇਹੀ ਸ਼ੇਵਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਤੁਰ ਪਏ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਤੁਰ ਪਏ ਹਾਂ ਕਿ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰੀਏ, ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰੀਏ। ਦੌਲਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਤਕਸੀਮ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ। ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਦੌਲਤ ਵੀ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਿਓ ਕਿ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇਕ ਰਸਤੇ ਲਾਵੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ, ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਪਾਲੋ, ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ ਉਨਾ ਹੀ ਕਮਾਓ, ਉਨਾ ਰੱਖੋ। ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਵਾਹਿਸ਼ ਹੋਵੇ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਾਂ।